آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 3۔ جن لوگوں نے ابھی تک مومنہ کی قسط نمبر 1 اور 2 نہیں دیکھی ان کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور قسط نمبر 3 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں مومنہ کی قسط نمبر 3۔ مومنہ کی بات سن کر مقدس حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ مومنہ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، ہمارا اصل گھر تو وہ مقام ثریا سے بھی آگے عرش کے سائے میں ہے، جہاں سے ہمیں اٹھا کر آزمائش کے لیے اس تاریک و ذلیل گڑھے میں پھینک دیا گیا ہے، اور نہ جانے روح کب تک اس پنجرے سے آزاد ہوگی اور ہم اپنے دیس میں واپس لوٹیں گے جہاں ہمارے اپنے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مومنہ، تم بھی بات کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہو؟ میں اس گھر کی بات کر رہی ہوں جہاں سے نکال کر تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ اس گھر سے نکلے تو عرصہ ہو گیا، اب جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ کتنا عرصہ مومنہ؟ مقدس نے جلدی سے سوال کیا۔ 5 سال ہونے والے ہیں۔ کیا 5 سال؟ مقدس ایک دم سکتے میں آ گئی۔ تو اتنے سالوں سے کہاں تھی؟ مقدس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ در بدر، کبھی یہاں کبھی وہاں، نہ جانے کہاں کہاں سے گزار کر اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، مومنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، مقدس بے قرار ہونے لگی۔ مومنہ نے مقدس کو اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں ایک بند کمرے میں تھی اور میرے ساتھ 3-4 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ ہم کہاں ہیں اور آپ سب کون ہیں؟ مومنہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر زخم کا نشان اور درد دونوں موجود تھے۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، بس اللہ سے دعا کرو خیریت ہو۔ خیریت؟ یہاں ہوش میں ہو؟ اور وہ دونوں آپس میں جھگڑنے لگیں۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ یہ لو، یہی کھانا ہے، سب نے مل کر کھانا ہے۔ اس نے ایک پلیٹ چاول اور ایک پانی کی بوتل کمرے میں رکھی اور دروازہ باہر سے بند کر کے تالا لگا دیا۔ تھوڑا تھوڑا سب کھا لیتی ہیں، ایک لڑکی نے تجویز پیش کی۔ سب کیا کھا لیں، ایک پلیٹ ہے اور مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سب لڑکیاں اس پلیٹ پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے وہ برسوں سے بھوکی تھیں۔ مومنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سوچ رہی تھی کہ یہ ایک دن میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور وہ کہاں تھی اور کہاں ہے۔ وقت گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مگر سورج کی گردش کب رکنے والی تھی؟ اس نے غروب ہونا تھا اور وہ غروب ہو گیا۔ اس اکیلی بیٹھی ہوئی کو باہر لاؤ، کسی نے مومنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نظر نہیں آ رہا وہ زخمی ہے اور وہ تھکی ہوئی بھی ہے، کسی اور کو لے آؤ۔ کسی اور کو کیا؟ تینوں کو لے آؤ۔ باہر کھڑے مرد نے اپنے بندو کو حکم دیا۔ وہ دونوں مرد داخل ہوئے اور چیختی چلاتی لڑکیوں کو بازوں سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ مومنہ جو پہلے ہی خوف میں ڈوبی بیٹھی تھی، اس کا جسم لرزنے لگا، آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے اور رخسار آنسو سے دھلنے لگے۔ وہ ابھی اپنے حواس بحال کرنے ہی لگی تھی کہ ایک شخص کمرے میں تیزی کے ساتھ داخل ہوا۔ اٹھو اٹھو، جلدی کرو، یہاں سے بھاگو، یہ تمہیں فروخت کر دیں گے، اس نے مومنہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے اپنی برستی ہوئی آنکھوں کو اوپر اٹھایا اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 30-35 سال کا ایک مرد تھا، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بریک سی مونچھیں، سر پر کپڑا تھا۔ جلدی کرو، کیا سوچ رہی ہو، کوئی آ جائے گا۔ وہ مرد دروازے سے باہر بار بار جھانک رہا تھا۔ مومنہ نے اپنے بے جان ہوتے جسم کو سمیٹا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس سوائے اس شخص پر اعتبار کے اور کوئی حل نہ تھا۔ دیکھو، ڈرو مت، میرا نام رشید ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اس عذاب سے بہت دور، بس چلو جلدی۔ وہ میرے آگے تنگ و تاریک گلیوں میں اور میں اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور
اور مومنہ کی اگلی ایپیسوڈ اور دیگر اردو کی تحاریر، ناول، افسانے اور شاعری کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔